ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله من لا يرحم الله إلا من يرحم من في الأرض. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے کہ مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. اور خطبہ جمعہ کے آداب کے تعلق سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں. پھر بھی یہ کیا دہانی کراتا چلوں کہ یہ چیز آداب جمعہ کے خلاف ہے کہ کوئی کسی کا کندھا پھاند کر آگے جائے. اس لیے آگے آنے والوں کے لیے یہ فضیلت کا بھی باعث ہے کہ وہ پہلے اگلی صفوں میں بیٹھے، تاکہ جو بھی جگہ خالی رہے وہ پچھلی صفوں میں جگہ خالی رہے. دیکھا جاتا ہے کہ آگے کی صفوں میں جگہ خالی ہے، لا محالہ پھر پیچھے آنے والوں کو جب جگہ نظر آتی ہے تو دوسرے کا کاندھا پھانک کر آنا پڑتا ہے. اس لیے اپنی آگے کی جگہ کی سطر پر کر لیجئے، اور جتنا امام سے قریب ہو کر بیٹھیں گے اتنا زیادہ ثواب بھی آپ کو ملتا ہے. اور یہ خطبہ اتنا اہم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے تو سب کی نظریں خطیب پر لگی ہوتی تھی، جو خطبہ دیتا اس کی طرف نگاہیں ہوتی تھی. یہ صف لگا کر بیٹھنے کی اور اپنے سامنے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کا چہرہ، سب کی توجہ خطیب کی طرف ہونی چاہیے، تبھی یہ خطبے سے کچھ حاصل ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ عمل کی نیت سے ہمیں سننا چاہیے، عمل کی نیت سے سننا چاہیے کہ جو کچھ سنیں گے دل میں اتاریں گے اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کریں گے تاکہ دنیا آخرت میں کامیابی نصیب ہو. اور انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر اس طرح سے نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شیطانی عمل ہے، تشبیہ، اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین جس کی بہت ساری صفات، اللہ رب العالمین کا ایک نام، ذاتی نام اللہ ہے. اس کے علاوہ ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ 99 نام ہم جو یاد کرتے ہیں، جس کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ ان ناموں کو جو یاد کر لے گا، یعنی جو ان کی حفاظت کر لے گا، انہیں سمجھ لے گا. یاد کرنے کی فضیلت ہے، ان کے سمجھنے کی فضیلت ہے. کیوں؟ تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے رب کو پہچانیں، ہمارے رب کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، ان چیزوں کو اپنے عمل میں لائیں. جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہمارا رب رحمان ہے، رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے،
تو ہمارے رب سے ہمارا قرب بڑھتا ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ایسے ہمارا رب جبار ہے، وہ بہت سخت ہے، تو اس کے عذاب سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ ہمارا رب غفار ہے تو ہمیں امید بڑھتی کہ ہمارا رب بخشنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے سے بہت ساری صفات، ایک صفت ہے رحمت کی۔ یہ تمام صفتوں میں سب سے نمایاں صفت ہے اللہ رب العالمین۔ یوں تو ہمارے رب کی ہر صفت کامل درجے کی، لیکن اللہ رب العالمین نے خود مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اپنے عرش پر یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اللہ رب العالمین کا غضب بھی ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے، سزائیں بھی دیتا ہے، لیکن رحمت اللہ رب العالمین کے اللہ کے غضب پر غصے پر غالب ہے، رحمت بڑھ کر ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو وہ بندے جو اس صفت کے حامل ہوتے ہیں، رحم کرنے والے ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بندے پسند ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو نبی بھیجا اس آخری دنیا کے لیے، یہ آخر میں ساری دنیا کے لیے جو نبی بھیجا، پہلے سارے نبی آتے تھے کسی کسی علاقے کے لیے آتے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے بھیجا اور قیامت تک کے لیے بھیجا، تو انہیں خصوصی طور پر رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کو نبی رحمت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں سب سے زیادہ نمایاں آپ جو چیز پائیں گے وہ یہ ہے کہ رحمت کا پہلو بہت وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رحمت کا پہلو سب پر غالب ہے، سب پر بھاری ہے۔ اللہ رب العالمین کو رحم کرنے والے بندے اتنے پسند ہیں کہ ایک گنہگار سے گنہگار انسان اگر ایک نجس اور ناپاک جانور ایک کتے پر بھی رحم کرتے ہوئے اسے پانی پلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت دے دیتا ہے۔ مشہور واقعہ آپ سن چکے ہیں کہ ایک بدکار عورت ایک راستے سے گزر رہی ہوتی، پیاس لگتی، کنویں میں اتر کر اپنا پانی پیتی ہے، لیکن باہر نکلنے کے بعد دیکھتی ہے کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے زبان نکالے ہانپ رہا ہے، کیچڑ کو چاٹ رہا ہے، تو اس کو رحم آ جاتا ہے، پھر سے اترتی اپنے موزے میں پانی بھرتی اور کتے کو لا کر پلا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے اس ایک عمل کے بدلے میں اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زمین والوں کے لیے رحمت بنیں، زمین والوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، تمام مخلوقات کے ساتھ۔ لیکن آج اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیں، دیکھیں کہ تمام مخلوقات کو تو چھوڑ دیجئے، انسان جو اشرف المخلوقات اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ اور انسانوں میں بھی وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے دین پر چلنے والے مسلمان ہیں، ہمارا تعلق ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے؟ تو اللہ اکبر، بہت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بہت دوری نظر آتی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، یہ صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، کہ جو بھی کسی مومن کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا، جو بھی شخص، جو بھی انسان کسی مومن، کسی مسلمان کی کوئی تکلیف دنیا کی دور کر دیتا ہے، اس کو پریشانی سے نجات دلا دیتا ہے، بچا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی بڑی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس کے اوپر سے دور کر دے گا۔ اور اس وقت کتنا ہم محتاج ہوں گے، کتنے ضرورت مند ہوں گے کہ ہماری اس دن کی تکلیف دور ہو جائے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی کی کوئی تکلیف دور کر دو، قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف دور کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کرتا ہے، کوئی آدمی پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کا قرضہ لیا ہوا ہے نہیں چکا پا رہے، آپ اس کے ساتھ آسانی کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے پاس تھوڑی چیز ہے، اسے ضرورت ہے،
کوئی چیز لینا چاہتا ہے نہیں لے پا رہا ہے، آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ جو کسی تنگ دست اور بدحال اور مجبور انسان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ دنیا میں اس کے ساتھ آسانی کرے گا، آخرت میں بھی آسانی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی آسانی کر دو، اللہ آپ کے ساتھ دنیا میں آسانی کرے گا، آخرت میں بھی آسانی کرے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کا یہ بھی حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے عیب کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا، فلاں آدمی کو میں نے دیکھا فلاں جگہ پر چھپ چھپ کے کسی سے مل رہا تھا، میں نے فلاں کو دیکھا کہیں شراب پی رہا تھا، کہیں کچھ کر رہا تھا، کوئی غلطی کوئی گناہ مرتکب ہو رہا تھا، آپ کی نظر پڑ گئی، اب آپ اسے پھیلاتے نہیں ہیں معاشرے میں، آپ پردہ پوشی کر رہے ہو، اس کو پردہ ڈال دیا آپ نے چھپا لیا، اس کو اگر آپ نے تنہائی میں مل کر نصیحت کر دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب آپ اسے بے عزت نہیں کرتے، اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ دنیا کے اندر پردہ پوشی کرے گا، آخرت میں پردہ پوشی کرے گا، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا بڑا مدعا ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ صحیح ترین حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کے، دوسری روایت کے اندر ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ چلتا ہے، ایک سفر طے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جنت کا راستہ آپ کے لیے آسان ہو رہا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، دین سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ آپ ذرا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر تو کیجیے، تھوڑی سی محنت تو کیجیے، تھوڑا چل کر جائیے تو کسی مسجد کی طرف، کسی عالم کی طرف۔ آج آپ کے گھر میں، آپ کے جیب میں علم موجود ہے، آپ تھوڑا وقت تو دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ بیٹھ کر اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اللہ کی رحمت، اس کی سکینت ایسے محفل کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ آپ یہاں اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ اور سمجھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، اور اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں، اللہ کی رحمت اور سکینت ان کو ڈھانپے ہوئے ہیں، فرشتے انہیں گھیرے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا تذکرہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں کر رہا ہے۔ یہ کسی نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت میں جگہ پانی ہے، تو عمل دیجئے۔ جہاں جانے کی خواہش ہے، عمل دے کر ٹکٹ لے لو۔ کسی نے کہا ہے کہ جیسا آپ کا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملہ ویسا کرے گا، لیکن آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ من بطأ بھی عمل لم یسرع بھی نسب۔ جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ اگر آپ کے اندر عمل نہیں ہے، عمل میں آپ پیچھے ہیں، تو آپ نبی کی امتی ہیں، آپ نبی کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ فلاں کی اولاد ہیں، فلاں خان صاحب ہیں، آپ کو کوئی ترقی نہیں مل سکتی، آپ کو کوئی مقام نہیں مل سکتا ہے۔ من بطأ بھی عمل لم یسرع بھی نسب، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ تو عمل، یہ عمل آپ پہلے کریں، اللہ رب العالمین کی مدد آپ کے لیے شامل حال ہوگی۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ ہم جب کوئی ایسا پریشان حال انسان ہمیں ملے تو اللہ کی طرف سے ایک نیکی کمانے کا، اللہ کی رحمت پانے کا موقع سمجھ کر ہمیں اس میں سبقت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے وسلم کے صحابہ کرام کا ہی معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے اپنے دلوں میں اتار لیتے تھے، عمل سے اس کا اظہار ہوتا تھا، لیکن آج ہمارے اندر وہ چیز نظر نہیں آتی۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مومنوں کے خلیفہ تھے، ان کی دور حکومت میں ایک بار قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، اناج پیدا نہیں ہوا، لوگ پریشان حال تھے، مدینہ کے اندر ہاہاکار مچا ہوا ہے، جیسے آج لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا جو حالات تھے لوگوں کے، اللہ رحم فرمائے۔ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، پیداوار نہیں ہوئی، لوگ پریشان تھے۔ اتنے میں اب وہ خلیفہ وقت کے پاس لوگ جاتے ہیں، خلیفہ وقت پریشان ہے، کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ صبر کرو، اللہ رب العالمین کوئی راستہ پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، انتظام ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، امید ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قافلہ آیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کا نام عثمان بن عفان ہے، لیکن غنی ان کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے مسلمان کا کیوں جڑا ہوا ہے۔ عثمان غنی کیوں تھے؟ آپ ان کی سیرت پڑھیں، لوگوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمل میں، اس کے عمر میں اور اس کی روزی میں کشادگی کر دی جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی کہ اپنے رشتہ داروں کو اتنا زیادہ دیتے تھے، اتنا ان پر خرچ کرتے تھے کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان کے دور خلافت میں جب ظالموں نے، ان پر الزام لگانے والوں نے کچھ نہیں پایا تو کہا یہ اپنے رشتہ دار حکومت کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں آج حکومت ہے تو رشتہ داروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ عثمان نے کہا یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، میں شروع سے جب میں اسلام نہیں لایا تھا، جب میں مکہ کے اندر اسلام قبول کیا تھا، جب میں مدینہ آیا تھا، ہمیشہ ہر وقت میرا معمول رہا ہے میں اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچاتا رہا ہوں، اپنے ذاتی مال سے، حکومت کے مال سے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنی دولت انہیں دی تھی کہ ہم سوچ نہیں سکتے، جتنا وہ خرچ کرتے تھے اللہ رب العالمین کتنا انہیں نوازتا تھا۔ 100 اونٹوں کا قافلہ، عثمان غنی کا 100 اونٹوں کا قافلہ آیا ملک شام سے، اور سارے اونٹوں پر گیہوں لدے ہوئے تھے۔ آپ اونٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک ایک اونٹ کم سے کم نارملی 500 کلو تک اٹھا کر آرام سے چلتا ہے، اس سے زیادہ بھی 1000 کلو تک بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن 500 اگر لمبا سفر ہے، سفر کرنا، کم سے کم 500 کلو لاد دیں گے، آپ آرام سے لے کے چلے گا۔ 100 اونٹوں کا قافلہ، ایک ایک اونٹ پر 500 گیہوں، 500 کلو یعنی 5 کنٹل گیہوں لدے ہوئے ہیں، اور مدینہ میں آتا ہے۔ لوگ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، تاجروں کی جماعت دوڑ پڑتی ہے، بیوپاری دوڑ پڑتے ہیں، عثمان غنی کے گھر کو گھیر لیتے ہیں کہ عثمان اتنا مال تمہارے پاس آیا ہے، ہم تم سے خریدنا چاہتے ہیں، بیچ دو ہمارے ہاتھوں سے۔ لوگوں کو بڑی سخت ضرورت ہے، کوئی اس میں تجارت کرنا چاہتا ہے، کمانا چاہتا ہے، تو کوئی فقیروں میں بانٹ کرنے کی کمانا چاہتا ہے۔ ایسے سارے تاجر ان کے گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ کہتے ہیں کہ آ جائیے، گھر میں آ جائیے، ٹھیک ہے، بولی لگائیے، کتنا دیں گے ہمارے گیہوں کا؟ تو کوئی کہتا ہے کہ آپ 10 میں خریدیں، 12 میں لے لیجئے، کوئی کہتا ہے 15 میں لے لیجئے، کوئی کہتا ہے ڈبل لے لیجئے، 20 لے لیجئے، 10 کا 20 لے لیجئے۔ کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ جب تاجر کہتے ہیں کہ 10 کا 12 لے لو، کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ 10 کا 15 لے لو، کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ تاجر حیران و پریشان، مکہ کے مدینہ کے اندر ہم ہی خریدنے والے، ہمارے علاوہ کون تاجر اس میں زیادہ انہیں منافع دے رہا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے، 1 کا 10 دے رہا ہے، اتنا دنیا کے اندر کون تاجر دے گا کہ میں 1 روپے کی چیز خریدوں، میں کوئی چیز 1 روپے میں خریدوں، مجھ سے کوئی 10 روپے میں خریدے۔ عثمان نے کہا کہ مجھے 10 گنا مل رہا ہے۔ تاجر حیران ہو گئے، کون 10 گنا دے رہا ہے؟ کون تاجر ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے، اور اے مکہ کے تاجر تم سب گواہ رہو، میں نے اپنا 100 اونٹوں کا قافلہ پورا کا پورا جو گیہوں لاد کر آیا ہے ملک شام سے، سب میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، سب یہ غریبوں میں نے بانٹ دیا۔ آج ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا جہاں بہت سارے لوگوں نے آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کی، لوگوں میں راشن بانٹے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کی، لوگوں کے سفر کا انتظام کیا اپنے پیسے سے۔ ایسے ایسے لوگ جنہیں دنیا حقارت کی نگاہ سے دیکھتی، فلمی دنیا والے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، تجارت پیشہ ہیں، غیر ہیں، غلط لوگ ہیں، ایسے لوگوں نے
بڑھ چڑھ کر مدد کی، لیکن ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن کے پاس اللہ رب العالمین کا سچا دین ہے، جن کے پاس یہ تعلیم موجود ہے کہ کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، جن کے پاس یہ تعلیم موجود ہے کہ کسی ایک مومن کی کوئی پریشانی دنیا کے اندر دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کی قیامت کی بڑے پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا۔ ایسے لوگوں نے کیا کیا؟ خوب چیزوں کے دام بڑھا دیے، چیزوں کے دام ڈبل ٹبل کر دیے۔ 500 روپیہ کرایہ جو گاؤں جانے کے لیے لگتا تھا اس کو لوگوں نے 5000 کر دیے۔ موقع ہے، فائدہ اٹھا لو، کما لو۔ یہ ذہنیت بن گئی۔ یہ نہیں نظر آیا کہ لوگ کتنے پریشان ہیں، لوگوں کی کیا حالت ہے، لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، لوگ خالی ہاتھ ہو گئے ہیں، انہیں اپنے گھر پہنچنے کی جلدی ہے، لوگ فاقہ کرنے کی نوبت آگے خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ وہ نظر نہیں آ رہا ہے، بس موقع ملا ہے تجارت کر لو، کما لو۔ یہ سوچ، یہ ذہنیت، اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ ایسے موقع پر اللہ کی رحمت کمانے کا موقع ملا تھا، لوگوں نے کمایا، کمانے والوں نے۔ اب یہ تجارت کر کے اپنی تجوریاں بھر کے بینک بیلنس بڑھا کے یہ لاکھوں روپے کی قربانی کریں گے، کس کام کی؟ کس کام کے لاکھوں روپے کی قربانی؟ میرے بھائی، لاکھ روپے کی بکرے کی قربانی نہ کرو، لیکن ایسے پریشانی کے عالم میں، ایسے پریشانی کے عالم میں کسی کی ضرورت پوری کر کے، کسی کی پریشانی دور کر کے، کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کر کے اللہ کی رحمت سمیٹ لو۔ اللہ کی رحمت اتنی عظیم ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں جو سب سے زیادہ عمل کرتا ہوں، اللہ کے لیے رات میں کھڑے رہ کر اپنے پیر کو سجا لیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھٹ جاتے تھے۔ اتنا عمل کرنے والے کہتے ہیں جب تک اللہ کی رحمت مجھے شامل حال نہ ہوگی میں جنت میں نہیں جا سکتا ہوں۔ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کو ہم بھول جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہونا چاہیے کہ مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کریں۔ آج لوگوں کی پریشانیوں کے ساتھ، لوگوں کو پریشانی کے عالم میں دیکھ کر لوگ فائدہ اٹھانے کی سوچتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ دین اور نصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو خیر خواہی کا نام تھا۔ صحابہ کرام جانتے تھے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک بار ان کے غلام نے بازار سے ان کے لیے گھوڑا خریدا جو سستے میں خرید لیا، 200 درہم میں یا 400 درہم میں کچھ گھوڑا خرید کر لایا۔ کہا چلو میرے مالک تمہیں پیسہ دیں گے، گھر لے کر آئے۔ صحابی نے دیکھا یہ گھوڑا تو بڑی اونچی نسل کا ہے، بڑا اچھا ہے، کہا تھوڑا سا چیک کر لوں، دوڑا کر دیکھ لوں۔ کہا دیکھ لیجئے۔ دوڑایا، کہا کہ یہ تو 400 کا نہیں 600 کا ہے۔ کہا میں نے تو 400 میں بیچ دیا، آپ کی مرضی۔ کہا نہیں، تم 600 لے لو۔ غلام پریشان ہے کہ میرا مالک میں جو چیز سستے میں خرید کر لایا زیادہ کیوں دے رہے ہیں؟ انہیں کچھ خیال آیا، کہا ایک بار اور چیک کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار اور چیک کیا، کہا کہ یہ 600 کا بھی نہیں 800 کا ہے۔ اے ضرورت مند انسان، اے مجبور انسان، تو کسی مجبوری میں اپنا گھوڑا بیچ رہا ہے، تجھے ضرورت ہے لیکن تجھے معلوم نہیں کہ تیرا گھوڑا قیمتی ہے، 400 کے لائق نہیں، 800 کے لائق ہے۔ وہ آدمی بھی حیران، کیسے انسان ہے؟ اس نے کہا آپ کی مرضی، میں تو 400 میں بیچ چکا ہوں، سودا ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو زیادہ مل رہا ہے، کون انکار کرے گا؟ 800 دیا۔ بعد میں پوچھا لوگوں نے کیوں ایسا کیا آپ نے؟ کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ بیعت کی تھی، میں لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کروں گا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کروں گا۔ یہ صحابہ تھے، وہ جانتے تھے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے وہی پسند نہ کرے جو اپنے پسند کرتا ہے۔ کیا آپ اپنے لیے پسند کریں گے کہ آپ کی پریشانی میں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، آپ کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہو، آپ کی نوکری چھوٹ گئی ہو، آپ کی کوئی ضرورت ہو، لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں؟ تو آپ ضرورت مند لوگوں سے، تنگ دست لوگوں سے، پریشان حال لوگوں سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ سوچ کو بدلیے۔ اللہ رب العالمین پر اگر ایمان ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اگر آپ مومن کہلانا چاہتے ہیں تو اپنے لیے وہی، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کیجیے جو اپنے بھائی اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر مہنگی مہنگی شادیاں ہو رہی ہیں، مہنگی مہنگی شادیاں ہو رہی ہیں، صرف اسٹارٹر میں ہی 3-4 طرح کے آئٹم کھلاتے ہیں شہرت کے لیے، نام کے لیے، لیکن بیٹی والے کا گلا دبا کر جہیز لینا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پریشان حال ہے نا، اس کے گھر میں 3-4 بیٹیاں ہیں، وہ پریشان حال ہے، وہ رشتے ڈھونڈ رہا ہے، پڑھا لکھا کر تربیت کر کے اس نے نیک بنایا ہے،
لیکن سب کچھ پہ پانی پھر جاتا ہے. کیوں؟ پیسہ چاہیے. کتنا لاکھ نقد دے رہے ہو، گاڑی لڑکا مانگ رہا ہے، فلیٹ مانگ رہا ہے. ایسی مہنگی شادیوں کا کیا فائدہ؟ آپ اسٹارٹر میں ایک بھی چیز مت کھلائیے، صرف دال چاول کھلا دیجیے، گوشت چاول کھلا دیجیے. آپ سستی شادیاں کیجیے، آسان شادیاں کیجیے، لیکن کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیے. اللہ کے رسول کا فرمان یاد رکھیے، اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ والا ہو، سب سے آسان نکاح. لوگوں نے شادیاں مہنگی کر دی، لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیا ہے، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ایسی سوچ، ایسی ذہنیت کے لوگ اللہ کی رحمت نہیں پا سکتے. پریشان ہر لوگوں کے ساتھ آسانی کریں تو اللہ رب العالمین کی رحمت ملے گی. آج دیکھیں، آج خاص کر ہم مسلم، ہماری پہچان کیا بن گئی؟ ہمارے محلے میں سب سے زیادہ ہوٹل نظر آئیں گے، ہمارے محلے میں سب سے زیادہ کیٹررس نظر آئیں گے، ہمارے محلے میں سب سے زیادہ ڈاکٹر نظر آئیں گے. کیوں؟ دوسرے علاقوں میں نظر نہیں آتے. کیونکہ ہمارے لیے کھانے کی کوئی لمٹ نہیں رہ گئی کہ ہم صبح ناشتہ کریں گے، دوپہر میں کھانا کھائیں گے، شام میں کھانا کھائیں گے. نہیں، دن بھر کھاتے رہیں گے، جب تک جاگے ہیں رات کے 12 بجے تک کھاتے رہیں گے. کھانے پینے کے علاوہ جیسے ہمارے لیے اور کوئی ذمہ داری ہی نہیں، کوئی مشغلہ ہی نہیں. اپنے اسلاف کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. ایک بار لوگ پریشانی میں آ گئے، تنگ دستی ہو گئی لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ سارے لوگوں کو یہ چیز میسر نہ جائے. آج ہمارے معاشرے میں کتنی ضرورتیں ہیں، لیکن لوگوں کو ضرورتیں نظر نہیں آتی، انسانوں کی بنیادی ضرورتیں نظر نہیں آتی. آج پڑھنے کے لیے ہمارے لڑکیوں کے لیے کوئی کالج نہیں، مجبوری میں دوسروں کے رول اور قانون کو ماننا پڑتا ہے. چھوٹے کپڑے اور ننگے کر کے لڑکیوں کو بھیجنا پڑتا ہے، غلط وہاں جا کر رسم و رواج انجام دینے پڑتے ہیں. ان سے اسکول کے رول اور کالج کے رول کے نام پر سب کچھ کروانا پڑتا ہے، پردہ اتارنا پڑتا ہے. لیکن ہمیں کھانے پینے سے فرصت نہیں. ہمارے محلے میں سب کچھ ملے گا، ہوٹل ملیں گے، کیٹرس ملیں گے، لیکن کوئی کالج نہیں ملے گی. لوگوں کو علاج کے لیے کوئی بڑھیا اور اسلامی ہاسپٹل نہیں ملے گا. مجبوراً دوسرے جگہوں پر جا کر کے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. آج مسلمانوں کی اپنی کوئی قبرستان نہیں، کتنا دور لے کے جاتے ہیں. یہ سب ضرورتیں نہیں پوری ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنے کھانے پینے پر تھوڑا سا کنٹرول کر لیں. ہم دن میں 6 بار کھانے کو جائے صرف 3 بار کھائیں تو ہم مر نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اپنے پیٹ پر پٹی باندھ کر رکھتے تھے، پتھر باندھ کر رکھتے تھے، لیکن جتنی عمریں اللہ نے لکھ دی تھی اتنی عمریں وہ جی کر گئے، دنیا کے حاکم بنے. اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کو جو کبھی پیٹ پر پتھر باندھ کر رہتے تھے، مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد جن کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے تھے، جسم پر ٹاٹ لپیٹ کر آنا پڑا تھا، ان صحابہ کرام کو ایک ایک ملک کے گورنر بنا دیا اللہ رب العالمین. دین کے لیے انہوں نے قربانی دی. آج ہم ایک وقت کے کھانے کی قربانی نہیں دیتے. لوگوں کی بھوک کا احساس ہمیں کہاں سے ہوگا؟ میرے بھائیو دوستو، اس پر کنٹرول کرنے کی ضرورت، بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ضرورت. ہاں، ایک اور اہم وجہ جو ہماری ترقی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ احساس برتری. کہ آج دیکھیں گے تو ایک چیز بہت نمایاں نظر آئے گی ہر جگہ، چھوٹے سے ادارے سے لے کر کے بڑی جگہوں تک ہر جگہ صدارت کے لیے، کرسی کے لیے جنگ. ماننے اور سمجھنا واتانا کا جذبہ ختم ہے، بس منوانے کا جذبہ باقی. ہماری مانو، ہم کو کرسی دو، ہم کو عہدہ دو، ہمارے پیچھے چلو، ہماری بات مانی جائے. اس کے لیے آپ دیکھیں چھوٹے سے لے کر بڑے ادارے تک سب اس کے شکار ہیں، اور ہر جگہ اس کی شکایت ہے، اور ہماری ترقی میں بڑی رکاوٹ بنے ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنائیں گے. وہ نبی جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جنہوں نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اللہ تعالیٰ اسی شخص پر رحم کرتا ہے جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے کمزور لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ معاشرے میں جو کفیل ہو، جو یتیم ہوتا ہے، جس کا باپ بچپنے میں مر جاتا ہے، وہ بچہ معاشرے میں مجبور ہوتا ہے، اس کی طرف آپ نے خصوصی نشاندہی کی اور کہا اس کفیل، اس یتیم کی کفالت کرنے والا،
اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، اس کی ذمہ داری اٹھانے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے دونوں انگلیاں برابر ہیں. انا وکافر الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کا فرق کرنا جنت میں ایسے ہوں گے. تو معاشرے کے اندر جو مجبور طبقہ ہے، پریشان حال طبقہ ہے، انہیں ہم اللہ کی رحمت سمجھیں. ایک بار سعد بن وقاص نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ نے ہمیں خوشحال رکھا ہے، کچھ لوگوں کو معاشرے کے اندر غریب رکھا ہے، تو میں شاید بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا کہ تم انہی مجبوروں کی وجہ سے روزی پا رہے ہو، انہی کمزوروں کی وجہ سے روزی پا رہے ہو، ان کا خیال کرو، ان کی خبر گیری کرو گے، اللہ رب العالمین کے تمہیں کیا مقام ملے گا. ہم اللہ کے ہم مقام پانا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ کسی مسکین اور کسی بیوہ عورت کی خبر گیری کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح. اور راوی کہتے ہیں کہ آگے یہ بھی آپ نے کہا کہ وہ اس شخص کی طرح سے ہے جو رات بھر قیام کرتا اور تھکتا نہیں ہے، اس شخص کی طرح سے ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، کبھی افطار نہیں کرتا ہے. اتنا ثواب پاتا ہے. کسی معاشرے کی، کسی بیوہ، کسی مسکین کی جو خبرگیری کرتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے لیے قیام کرنے والا، اللہ کے لیے ہمیشہ روزہ رکھنے والے کا ثواب پاتا ہے. آج جنہیں ہم نے بھلا دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف مسجدوں میں آئے اور 4 ٹھونگ مارے اور عبادت ہو گئی. یہ اتنی افضل ترین عبادت کہاں نصیب ہوگی جو ان مجبوروں کی طرف ہماری نگاہیں جائیں گی. اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہم ڈھونڈیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں نیکی کمانے والا بنائے. اللہ نے فرمایا کہ وہ فعلوا الخیر لعلکم تفلحون، نیکی کماؤ، نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالی ہم سب کو جو بھی نیکی کے مواقع میسر ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی رحمت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق فرمائے، اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کر کے دنیا آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالی ہماری پریشانی کو دور فرمائے، رب ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے حلال رزق برکت عطا فرمائے، ہمیں اپنے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے، جنت الفردوس میں ہمارا ٹھکانہ بنائے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. ہمارے جو بھائی بہن ایمان سے رخصت ہو چکے ہیں انہیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے نجات عطا فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.